فائدانم ایمان رازیم. Please give us a big round of applause. ہمیں لگا کہ آپ سب لوگ ہمیں بہت ہی زیادہ مس کر رہے تھے تو سوچا کہ ایک انٹری پھر سے مار لیتے ہیں. مجھے ایک شعر بتا. جی ارشاد. ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی زندگی کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہین ہے. بھول گئے؟ اب بھولے رہنے دو کیونکہ ٹائم تو ہے نہیں. کیا کریں؟ جی آپ کو صحیح والا یاد ہے. تو اب کیا کریں، ٹائم بھی کم ہے تو ایک اور کینڈیڈیٹ کو بلا لیا جائے. پلیز تھوڑا سا آپ لوگوں کی خواہش پہ اور زمدار تعلیموں کی آواز پہ ہم بلائیں گے مسٹر عبداللہ شاہ کو. He is a student of University of Veterinary Animal Sciences from SWAT. SWAT سے آیا ہے. Came all the way here from SWAT just to join us for the speech competition. So, Mr. Abdullah Shah, can we please have you on the stage? Please welcome us. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر علی وقار، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. وہی اصل حسن و جمال رکھتے ہیں جو لوگ محبت کا کمال رکھتے ہیں، بلائے طاق رکھتے ہیں جو تندرستی کو معاشرے بھر کو آمادہ زوال رکھتے ہیں. صحت شرط اول ہے سفر کی، مسافر ہی منزل میں سر پر شال. آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، سر ہے، سینہ ہے، قلب ہے اور سر کا پاؤں پورا جسم ہے. اس کائنات رنگ و بو کے خالق اور مالک، رنگ و بو کے خالق اور مالک نے بشر انسان پر کیا کمال کی دلنشین تحفے سجا دیے ہیں، جو کہ صرف تحفے ہی نہیں بلکہ اگر سوچا جائے تو آنکھیں دیکھنے کے لیے، زبان بولنے کے لیے اور کان سننے کے لیے اور قلب لہو مشین چلانے کے لیے. جناب والا، قدر صحت مریض سے پوچھو، تندرستی ہزار نعمت ہے. تندرستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے. جناب والا، دور مت جائیے، زیادہ فاصلہ نہیں، ذرا مڑ کر دیکھیے. سال 2019 کے آخر اور سال 2020 کے آغاز میں کووڈ کی وبا، جو صرف وبا ہی نہیں بلکہ ایک دیوہکت اذیت کا روپ تھا، آن کی آن پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. علاج کوئی نہیں، ویکسین کوئی نہیں، دوا کوئی نہیں. ہم دیکھتے رہے، بے بس ہو کر دیکھتے رہے. جناب والا، مجھے اور آپ کو وہ لمحات یاد ہیں جب بے بسی کے عالم میں ہم اپنے پیاروں کو منوٹی تلے دفناتے رہے، مگر ایسے میں ایک حفاظتی تدبیر ہم نے اپنائی اور بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہے، بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہے، یہاں تک کہ آخر کار ہاتھ دھونے کی اس مشق نے بالآخر کورونا جیسی بلا کو شکست دے ڈالی. جناب والا، حدیث کا مفہوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس نصف ایمان کی شروعات بھی ہاتھ دھونے سے ہوتی ہے. وضو کا آغاز ہاتھ دھونا، غسل کا آغاز ہاتھ دھونا، کھانے کا آغاز ہاتھ دھونا، کھانے کا اختتام ہاتھ دھونا. سیرت نبی یہی کہہ رہی ہے، فطرت یہی کہہ رہی ہے، مشیت یہی کہہ رہی ہے. تو پھر ہم سب کو مل کر یہی کہنا چاہیے کہ ہاتھ دھونا صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے. جناب والا، 21ویں صدی کی اس مصروف زندگی میں وقت کی تنگی کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں لوگوں کے پاس، لیکن اگر طہارت تندرستی کے اصولوں پر ہم لوگ کام نہ کر سکے، ہاتھ دھونے کی آسان مشق کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ واقعی ایک بنیاد ثابت ہو سکتی ہے ایک صحت مند معاشرے کی. جناب والا، ہماری روزمرہ کی زندگی اگر جائزہ لیا جائے تو انتہائی سنجیدہ اور
اور سخت مشکل زندگی ہے. ہم لمحہ بلمحہ مختلف چیزوں کو چھوتے ہیں. بسوں میں، گاڑیوں میں، فیکٹریوں میں، ہوٹلوں میں، دفتروں میں مختلف انواع چیزوں کو چھوتے ہیں. ایسے میں ہم اپنے ہاتھوں پر لاکھوں جراثیم لے کر پھر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسے میں ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں تو ہم آنے والی خوفناک بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سمجھانے وقت میں اپنے الفاظوں کو سمیٹنا چاہوں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قوم کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ مثبت اقدار کو اپناتی ہے. عمل سے زندگی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بدیخ کولی جہان سوک چیزی میں بدیخ کولی. So Music Studio.